امام صاحب کی نصیحت سنتے ہیں یوں محسوس ہوتا کہ بیٹری پھر سے ریچارج ہو گئی، ارادے لے کے جاتے ہیں، ارے امام صاحب نے بڑی قیمتی نصیحتیں کی ہیں، عمل کریں گے، چلو سمجھ میں۔ ہر جمعے مسلمانوں کی بیٹری چارج ہوتی ہے، خطبات جمعہ کے ذریعے سے ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے، ایمانی جوش پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک خطبات جمعہ ہے، اور دوسرے نمبر پر اسلام جو زندہ ہے اس میں کہتے ہیں یہ مکاتب کا کردار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات۔ اس اجلاس کے معزز صدر جناب اسلم خان صاحب، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا، اسٹیج پر موجود معزز علماء، عمائدین شہر اور شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مسجد علی جس کے بارے میں، جس کی خدمات کے بارے میں ہم سنتے آئے تھے، مجھے پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ الحمدللہ ڈی جے ہلی جیسے علاقے میں، بنگلور میں ڈی جے ہلی کا نام آپ جانتے ہیں کہ وہ مثبت صفات کے حوالے سے جانا نہیں جاتا ہے۔ ڈی جے ہلی جب کہتے ہیں تو حادثات کا، جرائم کا بڑا تصور آتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسا محلہ ہے جہاں کے ہمارے مسلم نوجوان ڈرگس جیسی لعنت میں مبتلا ہیں، نشے جیسی لعنت میں مبتلا ہیں۔ تو ایسی جگہ، ایسی مسجد کا قیام، ایسے مرکز ہدایت کا قیام بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مسجد اس محلے کے لیے، محلے والوں کے لیے، علاقے والوں کے لیے، یہاں نہ صرف یہ کہ امت کے بچوں کو بلکہ خواتین اسلام کی تعلیم کا بھی بہترین انتظام موجود ہے۔ ہم نے سنا، بس اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو بھی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، تو جو ان خدمات کے پیچھے ہیں، جو اپنا علم خرچ کر رہے ہیں وہ علماء، جو اپنا مال خرچ کر رہے ہیں وہ تاجر حضرات، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہم آمین۔ دیکھو آج ہم سب جمع ہیں مسجد علی میں، کیوں؟ اس مسجد کے تحت چلنے والا جو مکتب ہے اس کا سالانہ اجلاس ہے۔ مسجد علی کے تحت ہمارے جو معصوم بچے یہاں کے مدرسے میں، مکتب میں حاضری دیتے ہیں، صبح و شام یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو سمجھیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کا ایک موقع ہے، اور یہ جاننے کا موقع ہے کہ یہاں کے مکتب میں ہمارے بچوں کو تعلیم کیا دی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بھائیوں اور بہنوں کہ اس طرح مساجد میں جو صبح و شام مکتب چلتے ہیں نا، ان کو معمولی مت سمجھو۔ مکاتب کا یہ جو رول ہے، کردار ہے، یہ ایک حیثیت سے واللہ العظیم مدرسوں سے بھی بڑا ہے۔ کون سے مدرسے؟ بڑے بڑے مدرسے آپ نام سنتے ہیں نا، مکاتب کا رول ایک حیثیت سے مدرسوں سے بھی زیادہ عظیم ہے اس ملک ہندوستان میں۔ کیسے بھائی؟ جو بڑے بڑے مدرسے ہیں اس میں داخلہ لینے والے مسلم اسٹوڈنٹس کا پرسنٹیج کیا ہے؟ مشکل سے 2% بھی نہیں ہے۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے بڑے مدرسوں میں داخلہ لینے والے، وہاں پڑھنے والے طلبہ جو عالم فاضل بنتے ہیں، ان کا پرسنٹیج مشکل سے 2 بھی نہیں ہے، 2% بھی نہیں ہے. میجارٹی طلبہ کی مدرسوں کو جاتی نہیں ہے اور جا نہیں پاتی ہے. مگر مکتب، اللہ اکبر، کشمیر سے کنیا کماری تک تمام اساتذہ میں جو مکتب کا جال بچھا ہوا ہے، ہماری نئی نسلیں اس مکتب سے ضرور گزرتی ہیں. اکثر بچے مکتب کی تعلیم ضرور حاصل کرتے ہیں. بہت کم بچے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے جو مکاتب کو نہیں جاتے. اس لیے مکاتب بہت ضروری ہے. آپ کی مسجد جھونپڑی کی ہو کوئی بات نہیں، مکتب قائم کرنا مسجد میں، سمجھ رہے ہیں؟ مسجد جھونپڑی کی ہو نو کوئی مسئلہ نہیں، مکتب اتنا ضروری ہے. ایک جائزہ ہے جو بتاتا ہے کہ ہندوستان جیسے ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت اور مائنورٹی کی حیثیت سے جی رہے نا، یہاں اسلام جو زندہ ہے اس میں کہتے ہیں کافی جائزے کے بعد 2 چیزوں کا بنیادی کردار ہے. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں خطبات جمعہ. خطبات جمعہ کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، جو اسلام نے قائم کر رکھا ہے، اللہ اکبر. ہاں، جو بے نمازی ہے جمعہ کو تو آ ہی جاتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو جمعہ نہیں پڑھتے ہوں گے. جو ہفتہ بھر نہیں آتا مسجد کو، جمعہ کو تو ضرور آ جاتا ہے. تو جمعہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جمعہ ہی کے سبب لوگ دین سے جڑے رہتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، دین کو سیکھتے ہیں، اور دین سے ان کا رشتہ برقرار رہتا ہے. لوگ مسجدوں میں حاضری دیتے ہیں، جمعہ میں امام صاحب کی نصیحت سنتے ہیں، یوں محسوس ہوتا کہ بیٹری پھر سے ریچارج ہو گئی. ارادے لے کے جاتے ہیں، ارے امام صاحب نے بڑی قیمتی نصیحتیں کی ہیں، عمل کریں گے، چلو. سمجھ میں؟ ہر جمعے مسلمانوں کی بیٹری چارج ہوتی ہے. خطبات جمعہ کے ذریعے سے ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے، ایمانی جوش پیدا ہوتا ہے. تو یہ ایک خطبات جمعہ ہے. اور دوسرے نمبر پر اسلام جو زندہ ہے اس میں کہتے ہیں یہ مکاتب کا کردار ہے. صبح و شام یہ ہمارے معصوم بچے ان مکتبوں میں جو پڑھتے ہیں، صرف ناظرہ قرآن نہیں پڑھتے، ناظرہ قرآن تو سیکھتے ہی ہیں، ناظرہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو بنیادی باتیں دین کی، توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے بچوں کو سکھائی جاتی ہے نا، یہ باتیں ان کی زندگی میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو وہ جائزہ بتاتا ہے کہ اسلام زندہ ہے. سب سے اللہ کے فضل کے بعد خطبات جمعہ اور دوسرے یہ مکاتب ہیں. اور جیسے میں نے کہا یہ مکاتب کا رول مدرسوں سے زیادہ اہم کس حیثیت سے ہے؟ مدرسوں میں جانے والے طلباء کا پرسنٹیج 2 ہے، اور مکتب میں جو مکاتب مسجدوں میں چلتے ہیں اس میں مسلم طلباء کی میجورٹی پڑھتی ہے ان مکاتب میں. اس حیثیت سے مکتب کو اہمیت دیجیے. اللہ ان ذمہ داران کو، ان علماء کو سب کو جزائے خیر دے ہوئے جو مکاتب کو اہتمام سے چلاتے ہیں اور چلا رہے ہیں. اچھا، ان مکاتب کا ایک دوسرا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ان مکاتب کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے مسجد کو آتے ہیں، صبح آتے ہیں، شام آتے ہیں، اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کی بات میرے آتے ہیں. یہ مسجد آنے جانے سے، مکتب کو جو بچے آتے جاتے ہیں نا، اس سے ہمارے بچوں کا رشتہ مسجدوں سے جڑ جاتا ہے. ہمارے بچوں کا تعلق مسجد سے گہرا ہو جاتا ہے. اور آپ کو میں بتا دوں، کتاب و سنت میں خاص کر احادیث میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی مسجد سے جوڑنا چاہیے، بچپن سے ہی مسجد سے جوڑنا چاہیے. اس لیے حدیثوں میں کیا کیا کہا گیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، لیڈیز کے حصے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، آپ وہ بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز شارٹ کر دیتے، مختصر کر دیتے کہ کہیں اس کی ماں کا دل جو ہے بے چین نہ ہو جائے.
نماز مختصر کرتے بچے کے رونے کی وجہ سے. کبھی یہ اعلان نہیں کیا کہ بچوں کو لانا مت, کبھی نہیں کیا. صحابیات کہتے ہیں اللہ اکبر, ہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے روزے رکھوایا کرتی تھی اور روزے کی حالت میں ان کو مسجد نبوی کو لے جایا کرتی تھی, اور بچے جب بھوک سے رونے لگتے تھے کھلونے دے کے ان کا دل بہلایا کرتی تھی. تو شریعت کہتی ہے بچوں کو آنے دو. مسجد کی طرف اٹھنے والا قدم یعنی دین کی طرف اٹھنے والا قدم. مسجد کو آنے کا مطلب وہ دین کی طرف آ رہا ہے, توحید کی طرف آ رہا ہے, نماز کی طرف آ رہا ہے, عقیدے کی طرف آ رہا ہے, اخلاق کی طرف آ رہا ہے. اس لیے ہاں بچے بچے ہیں جی, شرارتیں کرتے ہیں, نصیحت کرنا چاہیے, سمجھانا چاہیے. سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی. جو ماں باپ لے کے آتے ہیں نا بچوں کو, انہیں چاہیے بار بار سمجھائیں. شرارتیں ہوتی ہیں, سمجھانا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے, مگر کبھی بچے نہ آئے یہ بورڈ مسجد میں لگنا نہیں چاہیے, اعلان نہیں ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اندازہ کیجئے بچوں کو کس قدر آپ نے اہمیت دی ہے مسجد میں. نماز کی حالت میں کیا حکم ہے؟ نماز کی حالت میں حکم ہے قوموا للہ قانتین. نماز میں جب کھڑے ہونا ادب سے کھڑنا ہے, خاموش کھڑنا ہے, خامخواہ کی حرکتیں نہیں کرنا ہے, بالکل اٹینشن کھڑے ہونا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ مسجد نبوی میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو اپنی نواسی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ, زینب کی بیٹی تھی امامہ, یعنی پیارے نبی کی نواسی, ان کا نام تھا امامہ. پیارے نبی محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں اور اپنی نواسی امامہ کو کہاں بٹھائے؟ یہاں بٹھائے ہوئے ایک کندھے پر. اسی حالت میں آپ پوری جماعت کھڑی ہے صحابہ کی, آپ امام ہیں اور امامہ کو یہاں بٹھائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. رکوع اور سجدے پہ جانا ہے, اپنی نواسی امامہ کو اٹھا کے بٹھاتے اور رکوع جب میں جاتے سجدے کرتے, سجدے سے پھر جب قیام ہوتا پھر اٹھا کے بٹھا لیتے یہاں کندھے پر اپنی نواسی امامہ کو. سبحان اللہ. ایک مرتبہ تو کیا ہو گیا جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ تو یہ ہوا اور ایسا ہوا, پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے, سجدے میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ذرا لمبا ہو گیا, ذرا نہیں زیادہ ہی لمبا ہو گیا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے پیارے نبی, اور زندگی میں کوئی بھی اتنا لمبا سجدہ تو آپ نے کیا نہیں. کہتے ہیں وہ سجدہ اتنا لمبا ہوا, اتنا لمبا, اب پوری جماعت ہے بھائی پیچھے, پوری جماعت سجدے میں ہے, سب انتظار کر رہے ہیں کہ پیارے نبی سجدے سے کب اٹھیں گے. تو کیا فرماتے ہیں, جب پیارے نبی اٹھ ہی نہیں رہے تھے سجدے سے, میرے دل میں ایک خیال آیا, وسوسہ آیا, لگتا ہے سجدے کی حالت میں پیارے نبی کی روح قبض ہو چکی ہے. اللہ اللہ. سوچیے کتنا لمبا ہوا ہوگا سجدہ. کہتے ہیں جب یہ خیال اور وسوسہ آنے لگا کہ سجدے کی حالت میں کہیں پیارے نبی کی روح تو قبض نہیں ہو گئی, تو مجھ سے صبر نہیں ہوا, مجھ سے رہا نہیں گیا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں خود سجدے سے اٹھ گیا. اٹھ کے دیکھا تو کیا دیکھ رہا ہوں, پیارے نبی کی پیٹھ پہ آپ کے نواسے حضرت حسن بن علی بیٹھ گئے ہیں. آپ یہ حسن بن علی آپ کے نواسے, بچے بچے ہوتے ہیں, پیارے نبی کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے ہیں, سوار ہو گئے. اب پیارے نبی اس بچے کا اتنا لحاظ کر رہے ہیں, نواسے کا, آپ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ خود سے اترے میری پیٹھ سے, تب میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک معنی میں اگر بولے نا, پورے نمازیوں کی نماز میں ڈسٹرب ہو رہا, ڈسٹرب ہوا, لیکن برداشت کیا پیارے نے. کیوں؟ بچوں کو مسجد سے جوڑنا بچپن سے, یہ ان کے دینی مستقبل کو محفوظ کر دیتا ہے, یہ ضمانت دے دیتا ہے. اس میں اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ بچے مسجد سے جڑیں گے تو دین سے جڑ جائیں گے, نمازی بنیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مکاتب کا پہلا فائدہ علمی اعتبار سے علم ملتا ہے.
اور دوسرا فائدہ عملی اعتبار سے، عملی اعتبار سے وہ دین سے جڑتے ہیں، کتاب و سنت سے جڑتے ہیں، اور دینی مزاج بنتا ہے اور دینی ذہن ان کا بنتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے مکاتب کا، الحمدللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم سب ابھی عصر بعد سے مغرب تک بچوں کا مظاہرہ ہوا ہے، بچوں نے کیا کچھ پڑھا، کیا کچھ سیکھا، اس کا مظاہرہ کیا۔ ہم بھی تاخیر سے پہنچے، لیکن عام طور پر مکاتب کی تعلیم جو ہوتی ہے ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے معصوم سے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کتنے جذبے سے، کتنی محنت سے، کتنے شوق سے یہ سب چیزیں یاد کرتے ہیں اور اسٹیج پہ آ کے سناتے ہیں۔ اور اس طرح کے جلسے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور یہ گھڑی، یہ لمحہ جب بچے اسٹیج پہ آ کے مظاہرہ کرتے ہیں، اسٹیج پہ آ کے یاد کی بھی صورت پڑھتے ہیں، اسٹیج پہ آ کے یاد کی بھی تقریر کرتے ہیں، نہ صرف ان بچوں کے لیے بلکہ ان کے پیرنٹس، ان کے ماں باپ کے لیے بھی بہت خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حدیثوں میں آتا ہے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے ایک سوال کیا، پیارے نبی نے صحابہ سے سوال کیا، کہا کہ ایک سوال ہے، کون اس کا جواب دے؟ کہا سوال کیا ہے؟ آپ نے کہا ایک درخت ہے، اس کی مثال مسلمان جیسی ہے۔ وہ درخت اور مسلمان دونوں برابر، دونوں ایکول، کون سا درخت ہے بتاؤ؟ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، ہمارا خیال پورا جنگل کو چلا گیا، ہم سوچنے لگے کہ یہ آخر جنگل کا کون سا درخت ہوگا جس کی مثال مسلمان جیسی ہے۔ کہتے ہیں پیارے نبی کے اس سوال کا آنسر کوئی نہیں دے سکا، تو پیارے نبی نے خود آنسر کر دیا۔ آپ نے کہا کہ وہ کوئی جنگل کا درخت نہیں، یہ وہ درخت ہے جو گلی گلی، یعنی کھجور کا درخت۔ کون جواب دیے؟ پیارے نبی خود جواب دیے۔ اچھا پہلے آپ کو بتا دوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی، کیوں؟ اہل علم کہتے ہیں کھجور کے درخت کی خصوصیت یہ ہے اس کی کوئی چیز بیکار نہیں جاتی، جڑ سے لے کر انی تک ہر چیز انسانوں کے کام آتی ہے، اس کی جڑیں بھی، اس کا تنا بھی، اس کی چھالیں بھی، کھجور تو ہے ہی کام آتا ہے۔ تو جیسے کھجور کا درخت انسانوں کے حق میں نفع بخش ہے، ایک مومن جہاں ہوتا ہے وہ بھی انسانوں کے حق میں ایسے ہی فائدہ مند اور نفع بخش ہو کے رہنا چاہیے۔ یہ مثال۔ مجلس ختم ہوئی، کوئی جواب نہیں دیے، پیارے نبی خود جواب دے دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو عمر کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے ابو عمر بن خطاب سے کہا کہ ابا جان، پیارے نبی نے جب یہ سوال کیا تو میرے ذہن میں بار بار آیا یہ جواب کہ یہ کھجور کا ہی درخت ہے۔ ہاں مجھے معلوم تھا، وہ جواب میرے ذہن میں آیا، میں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے کیا کہا جانتے ہیں؟ بیٹے کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم مجلس میں یہ جواب دے دی ہوتے، میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی کہ نبی کے ایک سوال کا جواب جو کوئی نہ دے سکا عمر کے بیٹے نے دیا۔ ہاں عمر بن خطاب جیسے صحابی کو خوشی ہوتی ہے کہ مجلس میں ان کا بیٹا ایک سوال کا جواب دیتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو ان جیسی مجلسوں میں جب ہمارے بچے اس اسٹیج پہ کھڑتے ہیں، کچھ مظاہرہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، کتنی خوشی نہیں ہوئی؟ ماں باپ کی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں سب۔ اور حوصلہ افزائی کی بات اگر کریں تو بچوں کی اسلام نے تعلیم کے سلسلے میں اتنی حوصلہ افزائی کی ہے، خصوصاً دینی تعلیم کے حوالے سے، کہ اگر یہ ہمارے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں، تجوید سے پڑھنا جان لیتے ہیں، بنیادی احکام اور مسائل سے جان لیتے ہیں، تو 7 سال کی عمر سے ہی اسلام کیا مقام دیتا ہے معلوم ان بچوں کو؟ اللہ اکبر! 7 سال کی عمر کے بچے کو اسلام مسجد کا امام بناتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ 7 سال۔ حضرت عمر بن سلمہ بہت چھوٹے سے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی، ہمارا گاؤں مدینے کے قریب تھا،
پیارے نبی کی خدمت میں جو قافلے آتے جاتے تھے وہ ہمارے گاؤں سے گزرتے تھے. عمر بن سلمہ کہتے ہیں ان قافلے والوں سے میں ملتا تھا. جب وہ پیارے نبی سے ملاقات کر کے واپس ہوتے تھے میں ان سے ملتا تھا اور مل کے قرآن سیکھتا تھا کہ آپ نے پیارے نبی سے کیا قرآن سیکھا. تو یہ قافلے والوں سے مل کر میں قرآن سیکھ لیا. کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک مسجد بنی، پہلی مسجد. اچھا، مسجد بننے کے بعد یہ ہوا کہ اب امام کون بنے گا، امامت کون کرے گا؟ تو پیارے نبی کی حدیث ہے. کیا ہے حدیث؟ یہ ام القوم اقرؤہم لکتاب اللہ. امامت کا حقدار وہ ہے جو قرآن کو سب سے اچھا پڑھتا ہو، جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو، وہ امامت کا حقدار ہے. کہتے ہیں جب ہمارے پورے گاؤں میں جائزہ لیا گیا کہ قرآن سب سے زیادہ کسے یاد ہے تو میں تھا، اور ان کی عمر کیا تھی؟ صرف 7 سال. پوری بستی والوں نے مل کر، پورے گاؤں والوں نے مل کر حضرت عمر بن سلمہ کو گاؤں کی مسجد کا امام بنایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا سو واقعہ ہے. پیارے نبی کے جیتے جی آپ مدینے میں ہیں، مدینے کے قریب ایک دیہات کا واقعہ. یہ 7 سال کی عمر کا بچہ 5 ٹائم کی نماز پڑھا رہا تھا. صرف 5 ٹائم کی نماز نہیں، جنازے آتے تو جنازے کی نماز بھی یہ بچہ پڑھا رہا تھا. اندازہ کرو اسلام نے ان بچوں کی کتنی حوصلہ افزائی کی ہے. علم ہے جو انسان کی قسمت بدل دے. میں نے آیت پڑھی نا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان کے ساتھ اگر علم جمع ہو جائے تو پھر درجات ہی درجات ہیں، بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، عزت ہی عزت ہے. پیارے نبی نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کے درجات کو بہت بلند کرتا ہے. قرآن کا علم درجات کو بہت بلند کرتا ہے. اس لیے محترم بھائیوں، محترم بہنوں، علم خود حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بھی علم دو. والدین کی اولین ذمہ داری اپنے بچوں کو علم کتاب و سنت سے آراستہ کرنا، مزین کرنا. آپ انہیں ڈاکٹر بناتے ہیں بناؤ، لائر بناتے ہیں بناؤ، انجینئر بناتے ہیں بناؤ، سائنٹسٹ بناتے ہیں بناؤ، لیکن سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے توحید کیا ہے سکھانا، شرک سے بچانا، ایمان کے ارکان کیا ہے وہ بتانا، آخرت کا سبق دینا. یہ علم، یہ تعلیم بچوں کو دینا ازحد ضروری ہے، جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور دیکھو ایک بات یاد رکھو، ہم اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں، جن حالات میں جی رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے. یہاں قدم قدم پہ فتنے ہیں، اور فتنوں سے بچانے والی چیز کیا ہے جانتے؟ علم ہے. آپ اپنے بچوں کو علم دیں گے، صحیح علم صحیح رہنمائی کرتا ہے، صحیح رہبری کرتا ہے. اگر آپ علم نہیں دیں گے نا، پتہ نہیں کب ہمارا ایمان ہم سے لٹ جائے. سوشل میڈیا پہ ایسے ویسے بولنے والے، انجینئر علی مرزا، وہ محمد شیخ، فلاں فلاں، افسوس ہوتا ہے ان کو سننے والے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہے. کون ہے ان کو سن کر ان کے فالوور بننے والے؟ بے علم لوگ، جن کے پاس شریعت کا کچھ علم نہیں ہے. علم حاصل کرو، پڑھو، سیکھو. قرآن حدیث کیا کہتے ہیں؟ جانو. جانو گے تو ہی پہچانو گے، جانو گے تو ہی پہچانو گے. اگر نہیں جانو گے تو نہیں پہچانو گے، بہک جاؤ گے. آج ہی جمعہ میں ایک نوجوان ہم سے مل کے کہنے لگے میں پہلے بدعتی تھا، الحمدللہ اس کے بعد میں کتاب و سنت کی دعوت پہ آیا، اہل حدیث ہوا، لیکن انجینئر علی مرزا کو میں بہت سنتا ہوں، بہت اچھے لگتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، اچھے نوجوان تھے بیچارے. بات میں نے سمجھایا ان کو، بات سمجھ میں آئی ان کی. ہاں، جانو گے تو پہچانو گے کہ کون صحیح بول رہا، کون غلط بول رہا. اور اگر نہیں جانو گے نا، علم حاصل نہیں کرو گے نا، تو پھر اس کی قیمت یوں چکاؤ گے کہ کسی غلط قسم کے یہ جو مفکرین ہیں، دانشوران ہیں، فلاں ہیں، ان کے حربے میں آ کے قدم کبھی بھی راستے سے بہک سکتا ہے.
علم ہے جو فتنوں سے بچاتا ہے بھائیو، یاد رکھنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، جن کا نام لے کے یہ امت کتنی بہک رہی ہے، جن کا نام لے کر کتنا شرک کیا جاتا ہے، مگر وہ کیا تھے اپنی زندگی میں دیکھو، وہ کیا تھے اور کیسے تھے، ان کا عقیدہ کیسا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، اندھیرا تھا، سمجھ رہے؟ اچانک ایک روشنی سی چھا گئی، پورا اندھیرا تھا ماحول، اچانک روشنی سی چھا گئی، نور سا چھا گیا، اور نور چھا جانے کے بعد پیچھے سے آواز آئی، غیبی آواز، اے عبد القادر، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے کیا ہوا؟ اندھیرے میں نور آیا، روشنی آئی، پھر غیبی آواز آئی، اور آواز کیا کہہ رہی ہے؟ میں راضی ہو گیا تجھ سے، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا، کمبخت، ابلیس ہے تو، شیطان ہے تو، میں جان گیا تجھ کو، میرے نبی سے عبادتیں معاف نہ ہوئی تو مجھ سے کیوں معاف ہوں گی؟ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، میرے نبی سے معاف نہ ہوئی تو مجھ سے کیوں معاف ہوں گی؟ تو واقعی شیطان تھا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کیا۔ کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ پھر آواز آئی، عبد القادر، آج کی رات کی بات ہے، تجھ جیسے 70 عبادت گزاروں کو گمراہ کر کے آیا ہوں، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم۔ ہاں، 70 عبادت گزار کون؟ جن کے پاس خالی جذبہ تھا، علم نہیں تھا، وہ بہک گئے۔ کہا تجھ جیسے 70 عبادت گزاروں کو گمراہ کر کے آیا ہو، تجھے تیرے علم نے بچا لیا عبد القادر۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا جانتے؟ کمبخت، میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا۔ یہ دوسرا حملہ تھا اس کا، سمجھ گیا؟ علم کا غرور پیدا کرنا چاہ رہا تھا، ہوشیار رہے وہ وہاں بھی۔ فوراً کہا کہ میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ اور ان کا نام لے کے بہکنے والے کیسے بہک رہے؟ تو کہنا یہ ہے بھائیوں بہنوں، کتاب و سنت کا علم وہ چیز ہے جو آپ کو فتنوں سے بچاتا ہے، اور ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں۔ آج صبح ایک فتنہ، شام ایک فتنہ، آج ایک فتنہ، کل ایک فتنہ، اتنے فتنے جنم لے رہے، اتنے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ ایسے میں بہت ضروری ہے شریعت کا گہرا سے گہرا علم حاصل کرنا، علماء سے جڑنا، علم کی مجلسوں سے جڑنا، سمجھ رہے؟ علم، مجالس علم کی برکت ہوتی ہے، مجالس علم میں اسے حاضری دینا، بیٹھنا، علم کی باتیں سننا، یہ چیز انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے، ہمارے لیے اس بات کی ضمانت دے گی کہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین، ایمان، عقیدہ سب محفوظ ہوگا۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے انہی چند نکات پر سمیٹتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد علی کے اس مکتب میں جتنے ہمارے معصوم بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، ان کے اساتذہ کو جزائے خیر دے، ان کے منتظمین اور ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔